اگلا فائدہ سنیے جی، سنتے جائیے آج فائدے. کن چیزوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں؟ اعمال صالحہ کے. کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر رچ بس جائیں اور ہم نیکی میں دوڑ کے آگے بڑھیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ کیا فائدہ ہے؟ فرشتے اور نیک لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان عظیم ان کے لیے آپس میں محبتیں پیدا کر دے گا. جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اندر محبت نیک لوگوں کی اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. اس کو ہم ایک اور بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں بھئی، دو میاں بیوی ہیں، دو بہن بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو رشتہ دار ہیں، ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ ہیں، ایک شہر میں ملک میں رہنے والے دو یا چند لوگ ہیں. اگر ان کے اندر آپس میں کہیں کوئی نفرت ہے، کہیں کوئی بگاڑ ہے، دوری ہے، تو اس آیت کی روشنی میں یقین کر لیجئے اعمال صالحہ میں کمی ہے. جب اعمال صالحہ میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہوں گے، تو محبت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی ہو، یہ قرآن کا اصول ہے، میرا بنایا ہوا نہیں. دو میاں بیوی ہیں، آپس میں کہیں گڑبڑ ہے تو یقین کر لیجئے کسی کے دونوں میں سے دونوں یا کسی ایک کے اعمال میں فرق ہے. دو بھائی ہیں، آپس میں محبت میں نہیں، کمی ہے، تو کہیں نہ کہیں اعمال میں فرق ہے. یہ قرآن ہے. یعنی جب ہم اعمال صالحہ کریں گے تو محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پورا معاشرہ اعمال صالح اختیار کرے، پورے معاشرے میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، جیسا کہ صحابہ کے اندر قائم ہوئیں. تو محبتیں ملتی ہیں انسانوں کی آپس میں، معاشرے میں محبت. فائدے گن رہے ہیں کہ نہیں گن رہے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں 4 ہو گئے. اب کیا فیصلہ کریں؟ اچھا، آپ نے بھی 3 گنے. چلے 3 والوں پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں جی. چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں. اچھا جی، انسانوں کی محبت کے علاوہ اگلا فائدہ، فرشتوں کی بھی محبت ملتی ہے. جب ایک انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے، ارے اللہ کے بندو، ایک مقام آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. کون جبرائیل؟ جن کو حضور کے پاس بھیجا، جن کو انبیاء کے پاس بھیجا. جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہی، اپنی محبت کا اظہار جبرائیل سے کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نیچے آسمانوں پر آتے ہیں اور آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتوں تم بھی محبت کرو. پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اوپر آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جبرائیل میں محبت کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اے زمین کے بندو تم اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول، پھر اس کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو نیک اعمال کا کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ رب العزت سے لے کے نیچے انسانوں تک، فرشتوں کو ملاتے ہوئے سب اس سے محبت کرتے ہیں. دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی کا وعدہ. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم میں سے کون سکون نہیں چاہتا؟ ہر ایک آدمی سکون چاہتا ہے. ہم میں سے کئی لوگ تو صرف دنیا کے سکون ہی پہ زیادہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے سکون کے لیے کچھ غافل بھی ہوتے ہیں. لیکن نیک اعمال میں دنیا کے سکون بھی اور آٹومیٹیکلی آخرت کے سکون بھی. اب دلیل بھی چاہیے کہ نہیں؟ سن لیں دلیل. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. اللہ فرماتے ہیں جو نیک اعمال اختیار کرے گا، اگر وہ ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور اس کو عطا فرمائیں گے حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب لکھا ہے مزیدار زندگی۔ مزیدار زندگی، وہ زندگی جس میں مزے ہوں، یہ نیک اعمال سے ملتی ہیں۔ اب اگلا فائدہ آخرت کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ مفلحون، فلاح کا کیا مطلب؟ سن لیجئے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اور اللہ کی ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ نیک اعمال سے۔